بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے کورس کرایا تھا نورانی قاعدہ کیسے پڑھایا جائے، اس کورس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ وہ تھوڑا مشکل تھا، اس کو آسان کرنے کے لیے اب نیا کورس ہے بورڈ پر نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں۔ بچوں کو بورڈ کے ذریعے اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کورس ہمارا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ دیکھیں، تجربے سے یہ بات ثابت شدہ ہے، اگر بچے کا نورانی قاعدہ اچھی طرح ہو اور اچھی طرح اس کو پڑھا دیا گیا ہو اور اس کو ہجے کرنا اور جوڑ کرنا اگر اس کو آ جاتا ہے، جوڑ کر کے حروف ملانا اس کو آ جاتا ہے، تو استاد کی تھوڑی سی محنت سے بچہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ بچہ قرآن پاک کو آرام اور سکون سے، تھوڑی سی استاد کی محنت سے بچہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جو بچے حجوں کے اندر کمزور ہوتے ہیں، حروف کو ملانے کے اندر، جوڑ کرنے کے اندر کمزور ہوتے ہیں، وہ اساتذہ کرام کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور قرآن بھی جلدی نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کورس شروع کرایا، اور موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو نئے نئے طریقے اور نئے نئے راہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، اور بالکل آسان سے آسان انداز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کے اندر لوگ مصروف ہیں، اور بہت سے نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا بھی انشاءاللہ انہی نئے طریقوں میں سے ایک نیا طریقہ ہوگا، اور جو اساتذہ کرام نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھانا چاہتے ہیں، اور جو اساتذہ کرام چاہتے ہیں ہمارے بچے نورانی قاعدہ ہی کے ذریعے قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھ پائیں اور اساتذہ کرام کی تھوڑی سی محنت سے بہت آگے جا سکیں، تو وہ ہمارے اس کورس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور ہم ان اساتذہ کرام سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اور کہ اگر نورانی قاعدہ آپ پڑھا رہے ہیں تو نورانی قاعدہ پڑھانے سے پہلے ہمارے اس کورس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یعنی سبق نمبر 1 کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ مفردات کی پہچان آپ نے بچوں کو کس طرح کرانی ہے۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ اب الف کی پہچان آپ نے بچوں کو کس طرح کرانی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بورڈ پر اس طرح ایک لکیر کھینچنی ہے، یہ دیکھیں اس طرح ایک لکیر کھینچنی ہے بالکل سیدھی، اور بچوں کو بتانا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنائی ہے، تو اس شکل کو الف کہتے ہیں، اور بچوں کو یہ بتلانا ہے بالکل سیدھی شکل، جس طرح یہ قلم ہے اسی طرح قلم کی طرف بالکل سیدھی میں نے ایک شکل بنائی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف میں نے شکل بنائی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس طرح میں نے ایک شکل بنائی ہے۔ بچوں، اس شکل کو الف کہتے ہیں، یہ الف ہے، اس کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح دو تین مرتبہ آپ کہلوا دیں۔ آپ کے کہلوانے کے بعد پھر آپ ایک بچے کو کھڑا کریں، وہ اجتماعی طور پر تمام بچوں کو کہلوائے اور تمام بچے اس کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے آگے یہ کرنا ہے، انفرادی طور پر ایک ایک بچے کو کھڑا کرتے جائیں اور اس سے سنتے جائیں۔ ہاں بچے، عبداللہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن آپ کھڑے ہو جائیں، یہ کس چیز کی شکل ہے؟ اور اسی طرح ایک دو اور بچوں کو کھڑا کر کے آپ اس سے پوچھ لیں، اور ان سے اچھی طرح جب وہ پڑھ رہے ہوں آپ کی توجہ بھرپور انہی کی طرف ہونی چاہیے، کہیں وہ غلط تو نہیں پڑھ رہے، کہیں الف کو الف اس طرح لمبا کر کے تو نہیں پڑھ رہے، کہیں الف کو الیف اس طرح تو نہیں پڑھ رہے، کہیں الف کو الپ آخر کے اندر پے جو ہوتی ہے پا اس طرح غلط نہیں پڑھ رہے، اور اسی طرح الف کو الف لام کے اوپر شد تو نہیں دے رہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی ہو یا تمام غلطی ہوں تو آپ نے یہیں سے اصلاح کر دینی ہے کہ پیارے بچے یہ الف الیف الف اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ الف 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 اس طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ حرف ٹھیک ہو جائے تو بچوں سے بھی آپ نے کہلوا دیا، بچوں کو آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ الف جو ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے با کی۔ اب با کی پہچان آپ نے کیسے کروانی ہے؟ تو بالکل اسی طرح کروانی ہے جس طرح الف کی پہچان کروائی ہے، وہ اس طرح یوں ایک شکل بنانی ہے، اس طرح،
ٹھیک ہو گیا؟ بغیر نقطے کے، ابھی نقطہ آپ نے نہیں لگانا، بغیر نقطے کے آپ نے ایک شکل بنانی ہے اور بچوں کو کہنا ہے کہ دیکھیں میں نے ایک اور شکل بنی ہے جو پہلے والی شکل سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے والی شکل وہ یوں قلم کی طرف بالکل سیدھی تھی اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ جو دوسری شکل میں نے بنائی ہے یہ میں نے دائیں سے بائیں کی طرف بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے دونوں سرے، ایک سرا یہ ہو گیا اور ایک سرا یہ ہو گیا، اس کے دونوں سرے اوپر کی جانب مڑے ہوئے ہیں، دائیں سے بائیں طرف میں نے شکل بنائی ہے اور اس کے دونوں سروں کو میں نے اوپر کی طرف موڑ دیا ہے۔ تو جب بچے کہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دینا ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ اس حرف کے نیچے میں نے ایک نقطہ بھی لگا دیا۔ باقی نقطوں کی پہچان کیسے کرانی ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز مفردات کی پہچان کے بعد ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے کہ نقطوں کی پہچان اپنے بچوں کو کیسے کرانی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس وجہ سے ہمارے اسباق کو آخر تک دیکھیے گا، بڑی محنت کرتے ہیں ہم اسباق بنانے کے اندر، اس وجہ سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے نیچے نقطہ لگا کر بچوں کو بتانا ہے کہ میں نے ایک نقطہ لگا دیا، اس مکمل شکل کو با کہتے ہیں، یہ با کی شکل ہے، یہ با ہے۔ اس طرح 3-4 مرتبہ آپ کہلوا دیں اور اس کے بعد ایک بچے کو کھڑا کریں، وہ کہلوائے، جب وہ بھی کہلوا دیں اس کے بعد انفرادی طور پر ایک ایک بچے سے آپ سنتے جائیں اور توجہ کے ساتھ آپ سنتے جائیں، اور اگر غلطی ہو تو یہیں سے ان کی اصلاح فرماتے جائیں اور ان کا لفظ حرف یہیں سے ٹھیک کرتے جائیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی نورانی قاعدہ ختم ہوگا قرآن پاک کے اندر آپ کو تنگ نہیں کریں گے، مکمل تجوید کے موافق آپ کو قرآن خود بخود سنانا انشاءاللہ العزیز شروع کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب با کی پہچان بھی ہو گئی، اب آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام بچوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے بولنا ہے کہ تمام بچے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب تمام بچے متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ وائٹ بورڈ پہ میں نے بورڈ پہ 2 شکلیں آپ کے سامنے بنائی ہیں، ایک شکل یہ اور دوسری شکل یہ۔ اب کوئی بچہ بتا سکتا ہے ان دونوں شکلوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اگر تو بچے بتلا دیں تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کی داد دینی ہے، اور اگر کوئی بچہ بھی نہ بتلا سکے تو پھر بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بچہ بھی بتلا دے آپ نے وہی کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس سے باقی بچوں کے اندر محنت کا شوق پیدا ہوگا تو وہ بھی آپ کا سبق اچھی طرح سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اگر کوئی بھی نہیں بتلاتا پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ان کا پہلا سبق ہے، ابتدائی سبق ہے، تو بغیر پریشانی کے، بغیر الجھنے کے آپ بتلا دیں۔ بچوں یہ 2 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں، ان کے اندر فرق یہ ہے کہ الف جو ہے یہ بغیر نقطے کے ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، اور با جو ہے پہلا فرق بتلا رہا ہوں، پہلا فرق یہ ہے کہ الف کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، بالکل کوئی نقطہ نہیں ہے، اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے، گویا یوں سمجھا دیں الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس طرح دوسرا فرق آپ نے بچوں کو بتلانا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف بالکل سیدھا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، قلم کی طرف بالکل سیدھا ہے، اور با جو ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ دائیں سے بائیں کی طرف ہے، اور اس کے دونوں سرے اوپر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہو گیا۔ آپ 2-3 مرتبہ یہ فرق ان کو کہلوا دیں، پھر ایک بچے کو کھڑا کریں، وہ بچہ اٹھ کر ان کو 3-4 مرتبہ کہلوا دیں، پھر انفرادی طور پر ایک ایک بچے سے پوچھتے جائیں کہ آپ بتائیں ان کے اندر کیا فرق ہے، پہلا فرق آپ بتلائیں، دوسرا فرق آپ بتلائیں، اس طرح 3-4 بچوں کو کھڑا کر کے ان سے پوچھ لیں، فرق ان کو واضح پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ الف اس طرح ہوتا ہے، با اس طرح ہوتی ہے۔ اور با کی پہچان کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی جو لکیر ہے نا یہ والی، ٹھیک ہے، ادھر یہ والی، ان 2 لکیروں کو دونوں ہاتھوں کو بچوں سے ملوائیں، ٹھیک ہے؟ جب دونوں بچے اس طرح ہاتھ ملا لیں تو یہ والی لکیر جو ہے یہ بچوں کو دکھائیں کہ یہ با کی شکل ہے، اگر اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جائے تو یہ با بن جاتی ہے۔ جب اس طرح آپ بچوں کو بتلائیں گے تو ان کے ذہن کے اندر منقش ہو جائے گا، بالکل وہ بھولیں گے بھی نہیں۔ نہ الف کی شکل کو جب آپ نے سمجھا دیا، الف قلم کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، قلم بھی آپ نے دکھلا دی، اور با ہاتھوں کے ذریعے آپ نے دکھلا دی،
تو بچے کبھی اس سبق کو نہیں بھولیں گے، ان دو حروفوں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے بچے، ٹھیک ہے۔ اب الف کی بھی پہچان ہو گئی، با کی بھی پہچان ہو گئی، اب آپ نے تا کی پہچان اس طرح کروانی ہے، بورڈ پہ آپ نے ایک اور شکل بنانی ہے بالکل اسی طرح جیسے با تھی، نیچے نقطہ بھی لگا دینا ہے۔ اب بچوں سے مخاطب ہو کر پوچھنا ہے آپ نے، میں نے ایک اور شکل بنائی ہے، پہلے والی اس شکل اور اس شکل کے اندر کوئی فرق ہے؟ بچے بتلائیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح شکل ہے جس طرح آپ نے پہلے بنائی تھی، بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، نیچے کے نقطے کو ختم کر کے اوپر دو نقطے لگا دینے ہیں اور بچوں کو بتلا دینا ہے کہ دیکھیں نیچے کا نقطہ میں نے ختم کر کے اوپر دو نقطے لگا دیے، اب اوپر دو نقطے لگانے کی وجہ سے یہ تا بن گیا، اس شکل کو تا کہتے ہیں، یہ مکمل شکل تا کی ہے، یہ تا ہے۔ اس طرح 3-4 مرتبہ آپ کہلوا دیں، پھر ایک بچے کو کھڑا کریں، وہ کہلوا دے گا، اس کے بعد انفرادی طور پر ایک ایک بچے سے سنیں، اور سنتے وقت آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہیں تا کو تو موٹا تو نہیں پڑ رہا، اگر موٹا پڑ رہا ہے تو یہیں سے اس کا ٹھیک کرا دیں تاکہ آگے آپ کے لیے مشکل نہ بنے، تو یہیں پر حروف ٹھیک کراتے جائیں، یہ تا ہے، تا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل اسی طرح ایک اور شکل بنا دینی ہے۔ اب سا کی باری آتی ہے، سا کی پہچان آپ نے کیسے کرانی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ایک اور شکل بنا دینی ہے، اسی طرح دو نقطے لگا دینے، 3 نہیں ابھی 2 لگانے ہیں۔ تو پھر بچوں سے پوچھنا ہے، دیکھیں پیچھے میں نے تا کی جو شکل بنائی تھی اس شکل کے اندر اور اس شکل کے اندر کوئی فرق ہے؟ بچے بتلائیں گے کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے اوپر ایک نقطہ لگا کر بچوں کو بتلانا ہے کہ اس کے اوپر میں نے ایک نقطہ لگا دیا، اب یہ سا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس مکمل شکل کو سا کہتے ہیں جس حرف کے اوپر 3 نقطے آ جائیں اور با تا کی شکل جیسا ہو تو اس کو سا کہتے ہیں۔ اس طرح 3-4 مرتبہ آپ کہلوا دیں، اس کے بعد ایک بچہ کہلوا دے گا، اس کے بعد انفرادی طور پر آپ سنیں اور سنتے وقت آپ کی توجہ بالکل اسی بچے پر ہونی چاہیے، کہیں وہ سا کو سا سیٹی کے ساتھ تو ادا نہیں کر رہا، کہیں سا کو سو موٹا تو نہیں پڑ رہا۔ اس طرح آپ یہیں سے ان کے الفاظ کی، ان کے حروف کی تصحیح کرتے جائیں، انشاءاللہ العزیز آگے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب با تا سا، الف با تا سا، یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 4 حروف ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، الف اور با کا فرق تو آپ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا، اب آپ نے دوبارہ بورڈ پہ یہ تینوں شکلیں بنا دینی ہیں، اس طرح یہ با تا سا، ٹھیک ہو گیا۔ اب تینوں شکلیں بن گئی ہیں، اب بچوں سے پوچھنا ہے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے۔ اگر تو بچے بتلا دیتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کی داد دینی چاہیے، اگر نہیں بتلا سکتے تو آپ نے بتلا دینا ہے کہ اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با، اگر نیچے نقطہ نہ ہو بلکہ اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ تا، اور اسی طرح اگر اوپر 3 نقطے ہوں تو وہ سا، ٹھیک ہو گیا۔ اب با کے ذریعے آپ نے تا اور سا کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہے جیم کی باری۔ تو اس سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ الف کی پہچان کرا کے ٹھیک ہے، الف کی پہچان کرا کے پھر با کی پہچان کروائیں، پھر با کی پہچان کرانے کے بعد الف اور با کے درمیان جو فرق ہو وہ فرق بچوں کو بتلائیں، اس کے بعد با ہی کے ذریعے تا اور سا کی پہچان کروائیں اور ان کے اندر جو فرق ہیں وہ بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں، اور انفرادی طور پر جب بچے سنا رہے ہوں تو ہر بچے پر آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں وہ غلط تو ادا نہیں کر رہا۔ تو اس طرح حروف تہجی شکلوں کے اعتبار سے حروف تہجی کی اور اسی طرح حروف مفردات کی 8 شکلیں ہیں، تو ان 8 شکلوں کے ذریعے آپ بچوں کو پہچان کروا سکتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پہلی شکل پڑھی با تا سا، ٹھیک ہے، ان کی ایک جیسی شکل ہے، صرف
نقطوں کا فرق ہے تو نقطوں ہی کے ذریعے آپ نے پہچان کروانی ہے۔ تو آگے جو 7 اقسام اور ہیں شکلوں کے اعتبار سے تو وہ آگے انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، میں آپ کو بتلاتا جاؤں گا یہ دوسری قسم ہے شکل کے اعتبار سے، یہ تیسری قسم ہے، تو اس طرح آگے چلتے جائیں گے۔ سبق بہت لمبا ہو رہا ہے تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ آج الف با تا ثا کو پڑھا اور بات ان کے اندر فرق بھی جانا ہم نے، اور اسی طرح پہلی شکل حروف مفردات کے شکلوں کے اعتبار سے جو پہلی قسم تھی، پہلی شکل تھی با تا ثا کی، وہ آج ہم نے پڑھ لی۔ تو نقطوں کے ذریعے آپ نے بچوں کو پہچان کروانی ہے۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز آگے جیم سے شروع کریں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارا اسباق پسند آ رہے ہیں۔ مکمل قاعدہ ہم انشاءاللہ العزیز اسی طرح پڑھیں گے کہ بچوں کو اس طرح کیسے آپ نے بورڈ کے ذریعے پہچان کروانی ہے۔ اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو کمنٹ کر کے اور اچھا سا کمنٹ کر کے اور لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں۔ بڑی محنت سے سبق بناتے ہیں، اگر آپ لائک کریں، کومنٹ کریں تو ہمارا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہم مزید محنت کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک اسباق پہنچاتے رہیں گے، اور چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ اس طرح کے اسباق کے ذریعے آپ کا اور آپ کے دوست احباب کا فائدہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔